ہارون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو داؤد علیہ رحمہ تو دنیا میں حدیث کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور آخرت میں جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور ساتھ فرمایا کہ وما رأیت افضل منہ، ان سے افضل میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ انتہائی بڑی شہادت ہے امام ابو داؤد کی افضلیت پر، اس لیے کہ موسیٰ بن ہارون علیہ رحمہ آپ کے معاصر میں سے ہیں، آپ کے زمانے کے ہیں، وہ آپ کے بارے میں یہاں تک الفاظ فرما رہے ہیں۔ امام حاکم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد علیہ رحمہ محدثین کے امام تھے۔ آگے ابراہیم بن حربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد حدیث کے اندر اعلیٰ مقام رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح ابن حبان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد علیہ رحمہ دنیا کے ائمہ میں سے علم اور حفظ اور تقوی کے اعتبار سے واحد امام ہیں۔ یعنی امام ابو داؤد علیہ رحمہ جس طرح علم میں ایک اونچا مقام رکھتے تھے، اسی طرح تقوی اور عمل میں بھی ایک اونچا مقام رکھتے تھے، اور حریص علی العلم تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ دریا کے کنارے تشریف فرما تھے، اور دریا میں چلنے والی کشتی میں سے کسی کے چھینکنے کی آواز آئی۔ تو اس بات کو پورا کرنے سے پہلے میں ایک مسئلہ آپ کو سمجھا دوں کہ مجلس ایک ہو تو چھینک کا جواب دینا واجب ہوتا ہے، ضروری ہے۔ مجلس ایک نہ ہو تو جواب دینا مستحب ہے۔ تو جب امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے آواز سنی، چھینکی، اور وہ کشتی آگے چلی گئی، تو امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے مستحب پر عمل کرنے کے لیے 3 درہم پر ایک کشتی کرائے پر لی اور جا کر دریا میں چلے گئے۔ اس کشتی کے قریب اس آدمی کا جواب میں کہا یرحمک اللہ، اور جواب دیا تو وہیں غیب سے آواز آئی، اے ابو داؤد، تو نے 3 درہم کے بدلے جنت خرید لی ہے۔ اب دیکھیں، ذہن دیکھنے والا تو یہی سمجھے گا کہ دیکھیں کتنا پاگل ہے، اور اس نے اپنے پیسے ضائع کر دیے ہیں، 3 درہم حاصل دے دیے ایسے خواہ ایک مستحب پر عمل کرنے کے لیے۔ لیکن دیکھیے، ایک مستحب پر عمل کرنے کا اتنا جذبہ کہ ان کی آخرت بن گئی ہے۔ اس لیے تحصیل علم کے لیے بھی ہمیں اتنا جذبہ ہونا چاہیے، تحصیل علم کے لیے ہمیں شوق ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ تحصیل علم کا شوق، ہماری محبت اور ہمارا یہ ذوق کل آخرت کے دن ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے اور ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے۔ امام ابو داؤد علیہ رحمہ کا فقہی ذوق، آپ جس طرح امام المحدثین تھے، اسی طرح آپ پر فقہی ذوق بھی غالب تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنی سنن میں بکثرت وہ حدیث ذکر کی ہیں جو متعلقہ بالاحکام ہیں، اور وہ حدیث جو متعلقہ بالفضائل ہیں وہ انہوں نے بہت کم ذکر کی ہیں۔ یعنی احکام والی اکثر حدیثیں ذکر کی ہیں جن کا تعلق فقہ کے ساتھ ہے، تو اس وجہ سے کیونکہ وہ ایک قسم کا فقہی ذوق رکھا کرتے تھے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجتہد کے لیے صرف سنن ابی داؤد کافی ہے، صرف ابی داؤد کافی، باقی حدیثوں کی ضرورت نہیں۔ اور اسی طریقے سے زکریا ساجی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ان القرآن اصل للاسلام والسنن لابی داؤد عہد للاسلام، فرماتے تھے کہ قرآن اسلام کے لیے اصل اور بنیاد ہے، اور سنن ابی داؤد اسلام کے لیے عہد اور زمانہ ہے۔ ابو اسحاق شیرازی علیہ رحمہ نے طبقات فقہا میں اصحاب صحاح ستہ میں صرف ابی داؤد کا نام ذکر کیا ہے۔ یعنی جو انہوں نے ابو اسحاق شیرازی نے طبقات فقہا اپنے ذکر کیے ہیں، انہوں نے اصحاب صحاح ستہ میں سے
اور کسی محدث کا نام ذکر نہیں کیا بلکہ صرف کس کا نام ذکر کیا ہے؟ ابو داؤد کا نام ذکر کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو داؤد علیہ رحمہ ایک فقہی ذوق رکھنے والے تھے، جہاں وہ ایک محدث تھے وہیں وہ ایک فقیہ بھی تھے۔ آگے ہے مسلک ابی داؤد۔ آپ کے مسلک کے بارے میں مختلف اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، علامہ تاج الدین سبقی علیہ رحمہ نے آپ کو طبقات شوافع میں درج کیا ہے۔ ہندوستان کے مشہور غیر مقلد نواب صدیق حسن خان نے بھی آپ کو شافعی المسلک لکھا ہے، لیکن یہ قول مرجوح ہے۔ آگے علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ تعالی نے آپ کو حنبلی المسلک لکھا ہے۔ علامہ کشمیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ کی بھی یہی رائے ہے کہ آپ حنبلی مسلک کے تھے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ مشہور تو یہی ہے کہ آپ شافعی ہیں، لیکن راجح یہ ہے کہ آپ حنبلی ہیں، اور یہی قول ان کا راجح ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے اپنی سنن میں جتنا اہتمام حنابلہ کے دلائل ذکر کرنے کا کیا، اتنا اہتمام کسی دوسرے ائمہ کے دلائل کا نہیں کیا، اور بعض اوقات تو صرف انہی احادیث کو ذکر کرتے تھے جو امام احمد بن حنبل کا مستدل ہو۔ اسی طرح ابواب تراجم قائم کرنے میں بھی امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کے مسلک کی خوب رعایت کرتے تھے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ آپ مجتہد اور نسبت آپ کی احمد بن حنبل کی طرف تھی، یعنی اصول میں امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے تھے اور فروع میں کسی کے بھی مقلد نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے اپنی سنن ابی داؤد میں کافی جگہوں پر امام احمد بن حنبل کا رد بھی کیا ہے۔ آخر میں امام ابو داؤد علیہ رحمہ کی تصانیف کا ذکر کر لیتے ہیں۔ امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے مختلف فنون میں مختلف کتب تحریر فرمائی ہیں، جن میں سے چند مشہور یہ ہیں۔ نمبر 1 سنن ابی داؤد، نمبر 2 مراسیل ابی داؤد جو سنن کے بعض نسخوں کے آخر میں ہے، نمبر 3 الناسخ والمنسوخ، چوتھی ان کی تصنیف الرد علی القدریہ، پانچویں تصنیف امام ابو داؤد کی فضائل الانصار، چھٹی تصنیف ما تفرد بہ اہل الامصار۔ یہ 6 کتابیں جو ان کی مشہور سنن میں سے ہیں، یہ انہوں نے لکھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔